گھر سے شروع کریں گے احتساب، تبھی اس کی کریڈیبلٹی بھی ہوگی. جتنا مرضی عمران خان صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے دوسروں کو بے ایمان، دوسروں کو چور، دوسروں کو ڈاکو کہتے رہے، لیکن جب تک اپنے اندر کے ڈاکو اور چور نہیں پکڑیں گے ان کی نہ کریڈیبلٹی ہوگی نہ اس کا کچھ ہوگا. یہ ابھی واجد ضیاء صاحب کے بارے میں بھٹی صاحب فرما رہے تھے. آپ کا خیال یہ کہ واجد ضیاء کو اس لیے لگایا کہ وہ پی ٹی آئی کے بندے پکڑے؟ فار گاڈ سے کون سی دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ تو میں آپ کو دو جلدی جلدی کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. کس کو لگائیں؟ میں آ رہا ہوں نا جی، بھائی میں آ رہا ہوں، مجھے بات تو کر لینے دینا بھٹی صاحب. نہیں کریں سر، کریں، لیکن کس کو لگائیں؟ کہ آپ نے سر میں عرض کر دیتا ہوں نا آپ کو. دیکھیے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے، ان کا نام ہے انیل مسرت، وہ شیخ رشید صاحب کو ہیرٹس میں شاپنگ کرا رہے ہیں اور بہت سے منسٹروں کو کرا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بیٹوں کو لے کے ورلڈ کپ میں پہنچے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، دوست ہونے چاہیے، سب کے ہونے چاہیے، لیکن اگر کل کو انہیں 50 لاکھ گھر بنانے کا ٹھیکہ مل جائے گا تو کیا کہیں گے اس کو آپ؟ جب تک آپ یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے. وہ ملک ریاض صاحب کو جرمانہ ہوا تھا، اس کے پیسے کیسے چلے گئے سپریم کورٹ کے اس فنڈ میں جناب، جو جرمانے کے اندر اس کے کاؤنٹ ہو گئے؟ کون ذمہ دار تھا؟ کسی کو آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے؟ صرف حلق پھاڑ پھاڑ کے دوسرے چور ہیں، دوسرے چور ہیں، اور اپنے گریبان میں بھی تو جھانکو نا، تبھی کریڈیبلٹی ہوگی، تبھی یہ معاملہ کسی نہج پہ پہنچے گا. ورنہ چیخیں مارتے رہے، پہلے بھی مارتے رہے تھے. آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا کہ بڑے چور ہیں، بڑے مافیاز ہیں؟ زرداری صاحب نے کبھی نہیں کہا تھا؟ سب نے کہا تھا. لیکن کیا کیا؟ جب تک آپ نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کارٹل کے، اس مافیا کے حصہ ہیں. دیکھیے خان صاحب کی کریڈیبلٹی پر جو سب سے بڑا کوسچن مارک ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جس احتساب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگایا، خود کو اور اپنے ساتھیوں کو اس سے بچا لیا. جس مافیا کا وہ رونا روتے ہیں وہ خود ان کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے. جس نااہلی اور انکمپیٹنس کی وہ باتیں کرتے ہیں وہ خود ان کے قریبی لوگوں میں نظر آتی ہے جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ سب سے زیادہ ان کے یہاں نظر آتا ہے. مالدار لوگوں سے اپنے اوپر خرچ کراتے ہیں اور پھر وہی مالدار لوگ ہمیں مال بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. اگر خان صاحب نے یہ سب کام نہ کیے ہوتے تو کسی کو ان پر اس حوالے سے انگلی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. خان صاحب جتنے سمارٹ ہیں، اونچے لمبے ہینڈسم ہیں اور بھرپور شخصیت کے حامل ہیں، تو پرسنالٹی وائز تو ان کو 100 میں سے 100 نمبر دیے جا سکتے ہیں. اسی وجہ سے پوری قوم ان کو ہیرو سمجھتی تھی، ان پر مرتی بھی تھی، اب بھی مرتی ہے. لیکن اصل معاملہ کال و فیل کے تضاد کا ہے. کال و فیل کے تضاد کی وجہ سے ہی ان پر سوالات اٹھتے ہیں. انہوں نے صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ لگایا، لیکن اقتدار میں آتے ہی ان کی ساری باتیں جو وہ آنے سے پہلے کرتے رہے اب بھی وہی باتیں کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ اس کے بالکل مختلف ہیں. تو اصل مسئلہ ان کی تضاد بیانی ہے. اگر خان صاحب نے کچھ کہا نہ ہوتا، کوئی وعدہ نہ کیا ہوتا، لوگوں کو امید آس نہ دلائی ہوتی تو لوگ شاید مایوس بھی نہ ہوتے. لیکن چونکہ خود انہوں نے امیدوں کے پہاڑ کھڑے کیے، اب وہ امیدیں پوری نہیں کر پا رہے، تو لوگوں کا ان پر کانفیڈنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ، میں یہ تو نہیں کہتا ختم ہو رہا ہے، لیکن شیک ضرور ہو رہا ہے.